مساجد یہ اللہ تعالیٰ کی گھر ہے جو نماز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مسجد کا اہم مقصد ہے نماز، دوسرے جتنے بھی امور ہیں وہ ثانیاً ہیں، دوسرے نمبر پر ہے۔ نمبر ایک پر مسجد کی بنیاد ہے نماز۔ کوئی بھی مسجد بناتا ہے، ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ کس کے لیے بنائی جائے گی؟ نماز کے لیے۔ کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا، وہاں پر مجلس ہوگی، بیان ہوگا، کوئی نہیں، کوئی مشورہ ہوگا، کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ ہوتا ہے سب کچھ، مگر جب بھی مسجد کا نام لیا جائے گا تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ کہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو مساجد کا اصل مقصد ہے نماز کا پڑھنا۔ اب کوئی بھی ایسا کام کہ جو نماز میں خلل ڈالے، یہ کام مسجد میں کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد کے سائڈوں کے اندر، اطراف کے اندر بھی کرنا جائز نہیں ہے کہ جو نماز میں خلل ڈالے۔ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص قریب میں تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کرنا اچھی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، مگر تلاوت زور سے کر رہا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ تلاوت والا اپنی تلاوت کو آہستہ کرے، مصلی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مساجد اصل نماز کے لیے۔ اب جب تلاوت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے تو اب اگر کوئی دین ہی کی بات کی جا رہی ہو، مشورہ کیا جا رہا ہو، اور اتنے زور سے مشورہ کیا جاوے کہ قریب والے کو تکلیف پہنچے، مصلی کو تکلیف پہنچے، تو مشورہ کرنے کی کیسے اجازت؟ اب آپ اپنا خود جائزہ لے لیجئے۔ عشاء کے بعد کا منظر، میں صف اولیٰ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نماز کے بعد فرض 2 سنتیں پڑھی اور 2 نفل پڑھی میں نے، اور پوری نماز کے اندر 4 رکعتوں کے اندر باہر سے شور کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ یعنی اتنا گویا کہ باہر والے حضرات اتنا زور سے بول رہے تھے کہ یہاں پر مجھے صف اولیٰ کے اندر بھی مجھے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب چہ جائے کہ جو حضرات نماز پیچھے پڑھ رہے ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ کیسے انہوں نے نماز اپنی پوری کی ہوگی؟ اس لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم باہر کہیں سی کسی بھی حصے کے اندر بھی ہم اتنا زور سے بولے کہ مصلی کو تکلیف پہنچے۔ یہ نماز مجھے تکلیف پہنچی اور اس کا احساس کر کے میں نے آپ کو کہا، صاحب میں نے کہہ دیا۔ اس لیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر ذرا بات زور سے بھی ہو۔ بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر گویا کہ یہ مسجد سے باہر دوری کے اوپر ایک مستقل بیٹھنے کے لیے لوگوں کا ایک جگہ بنا دی تھی، کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا تھا، کسی کو باتیں کرنے فلاں جگہ چلا جائے، وہاں جا کر باتیں کرے، مسجد میں کوئی باتیں نہ کرے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ یہاں تک لکھا گیا ہے، ایک شخص دیہاتی آئے، کوئی تھیلی بیلی تھی، جیسے ہمارے ماحول ہے تھیلی بیلی لے کر آ جاتے ہیں اور آگے رکھ دیتے ہیں، تو ذرا تھیلی زور سے رکھی انہوں نے، ذرا جس کی وجہ کچھ آواز جیسی محسوس ہوئی۔ پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ تو باہر کے شخص تھے وہ، کہا کہ مدینہ کے ہوتے تو خبر لے لیتا تمہارے ہاتھ، کوڑے لگا دیتا تمہارے پر، مگر باہر کے آدمی اس نے تم کو چھوڑ رہا۔ یہاں تک مسجد کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ آج کل مسجد کے آداب ہم سے چھوٹ گئے اور قیامت کی علامت میں سے ذکر کیا گیا ہے کہ مسجد میں شور بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہماری مساجد شور و شغب سے پاک صاف ہونی چاہیے۔ کوئی قطن اب باہر والے حضرات جو بھی زور سے بول رہے تھے انہوں نے اچھا فعل نہیں کیا ہے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ حضرات کو بھی معاف کرے۔ کوئی بھی شور شغب مسجد میں ہونا نہیں چاہیے۔